ایسے نافرمانوں کے لیے ہم نے زنجیر توق تیار کر دیا ہے، ایسی زنجیر تیار کر رکھی ہے جس کی لمبائی 70 گز ہوگی۔ اللہ کہیں گے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ۔ اللہ کہیں گے پکڑو، ایسے توق ڈال دو، ایسی زنجیر میں جکڑ دو جس کی لمبائی 70 گز ہوگی۔ MT میڈیا اڑیسہ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ دوست بزرگ نوجوانوں، قیامت کا ہولناک منظر اتنا خطرناک منظر ہوگا۔ قرآن کہتا ہے اذا السماء انشقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ اللہ کہتے ہیں جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ۔ اللہ کہتے ہیں جب سورج بے نور کر دیا جائے گا، جب ستارے جھڑ پڑیں گے، اِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ۔ اللہ کہتے ہیں آسمان پھاڑ دیا جائے گا، ستارے جھڑ پڑیں گے، ٹوٹیں گے، گریں گے، پھٹیں گے، کیسی تباہی کا منظر ہوگا۔ آج بھی سائنسداں کہتے ہیں بہت سارے ستارے ہماری زمین سے کئی ہزار گنا بڑے ہیں۔ جب یہ ستارے ٹوٹیں گے، پھٹیں گے، گریں گے، بتلائیے کیسی تباہی کا منظر ہوگا، کیسی بربادی کا منظر ہوگا، کتنا خطرناک، کتنا ہولناک منظر ہوگا۔ قرآن کہتا ہے بہت سارے ستارے وہ ہیں جو نکلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، جہاں سے نکلے وہی دبک جاتے ہیں۔ انہیں خمس متحیرہ کہا جاتا ہے۔ 5 ستارے ہیں، زحل ہے، مشتری ہے، عطارد ہے، مریخ ہے، زہرہ ہے۔ یہ ستارے ٹوٹیں گے، پھٹیں گے۔ قرآن قسم کھاتا ہے فلا اقسم بالخنس والجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انہو لقول رسول کریم۔ قرآن کہتا ہے قسم کھاتے ہیں اللہ، ان ستاروں کی قسم کھاتے ہیں، وہ ستارے ٹوٹیں گے، پھٹیں گے، گریں گے، کیسی تباہی کا، بربادی کا منظر ہوگا۔ سورج بے نور کر دیا جائے گا، ستارے جھڑ پڑیں گے۔ اللہ فرماتے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، یہ پہاڑ ریت کا دودہ بن جائے گا۔ فَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اللہ کہتے ہیں رنگے اون کی طرح ہو جائے گا، پہاڑ بودا ہو جائے گا، پہاڑ بوسیدہ ہو جائے گا، پہاڑ ریت بن جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا۔ اللہ کہتے ہیں أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے زمین کو لپیٹنے والی نہیں بنایا، زمین لپیٹ دے گی ہر چیز کو۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے زندہ ہم کرنے والے، موت دینے والی ذات ہماری، زندہ کرنے والی ذات ہماری۔ کل قیامت کا قیام ہوگا، کل قیامت برپا ہوگی، کل قیامت کا ہولناک منظر آئے گا، کل قیامت کا ہولناک خطرناک منظر ہوگا۔ سورج بے نور کر دیا جائے گا، ستارے جھڑ پڑیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ وہ پہاڑ اتنا مضبوط پہاڑ اللہ کہتے ہیں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب جنگلی جانور جمع کر دیے جائیں گے، شیر بھی آئے گا، بھیڑیا بھی آئے گا، میرے دوست بزرگوں موذی جانور بھی آئیں گے، درندے بھی ہوں گے، گزندے بھی ہوں گے، پرندے بھی ہوں گے، ایک جگہ جمع کر دیے جائیں گے۔ سب حیران ہوں گے، سب ششدر ہوں گے، تباہی کا، بربادی کا منظر اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ جانور بھی اکٹھا ہوں گے۔ میرے دوست بزرگوں کوئی کسی پہ حملہ نہیں کرے گا، کوئی کسی پر حملہ آور نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اللہ کہتے ہیں جب 10 مہینے کی گابن اونٹنیاں چھٹی پھریں گی، ان کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہوگا۔ میرے دوستو عرب کے اندر 10 مہینے کی گابن اونٹنی بڑی قیمتی سمجھی جاتی ہے، اس کا دیکھ بھال کرتے ہیں، بڑے جتن سے رکھتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اس وقت ان کا دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، وہ چھٹی پھر رہی ہوں گے، کوئی ان کا رکھوالی نہیں ہوگا، ان کو دیکھنے والا، ان کو لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ،
جب زندہ درگور کی بھی لڑکی سے اللہ پوچھیں گے میرے دوست بزرگوں کس پاداش میں کس گناہ میں تجھے دفن کر دیا گیا, تیرے باپ نے تجھے دفن کیا. میرے دوست بزرگوں سرکار مدینہ حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کفار مکہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. وہ معیوب سمجھتے تھے لڑکیوں کا پیدا ہونا. آج میرا جوان, آج میرا مسلمان, آج میرا بھائی اگر اس کے گھر لڑکی پیدا ہو جائے وہ بیوی کو لان تان کرتا ہے, بیوی پر میرے دوست بزرگوں ظلم زیادتی کرتا ہے. ارے بے حیا, اگر بے غیرت, اگر تو واقعی سمجھتا ہے پیدا کرنے والا انسان ہے, کوشش تو نے کی, تو نے بیوی سے ملاقات کیا ہے, پانی تیرا پہنچا ہے, تجھے جھاڑو سے مارنا چاہیے تھا, تجھے لٹھ مارنا چاہیے تھا. اگر تیرے اختیار میں تھا تو لڑکا پیدا کر دیتا. اللہ کہتے ہیں یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّكُورَ. اللہ کہتے ہیں اللہ جسے چاہے لڑکی دے دے, اللہ جسے چاہے لڑکا دے دے. اللہ کے اختیار میں ہے, اللہ جو چاہیں کرے, اللہ کے اختیار میں ہے, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. میرے دوست بزرگ نوجوانوں اللہ کے اختیار میں اللہ جو چاہیں کرے. عرب کی سرزمین کے اندر کفار مکہ ان بچوں کو دفن کر دیا کرتے تھے. دوست بزرگ نوجوانوں ہزار واقعات ہیں, وہ واقعہ ابھی تفصیل کا موقع نہیں ہے. نوجوانوں قرآن یہ کہتا ہے اس سے پوچھا جائے گا کس پاداش میں کس گناہ میں تجھے دفن کیا گیا. قیامت کے قریب وہ لڑکیاں اٹھا نکال باہر کر دی جائیں گی. قرآن آگے کہتا ہے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, جب قبر اکھاڑ دی جائیں گی مردے باہر کر دیے جائیں گے. میرے دوست بزرگوں سارے مردے باہر آ جائیں گے, سارے مردوں کو باہر کر دیا جائے گا, قبر سے اٹھا دیا جائے گا. میرے دوست بزرگوں وہ قیامت کا ہولناک منظر ہوگا. کوئی کسی کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوگا, نہ باپ بیٹے کا, نہ بیٹا باپ کا, نہ بھائی بھائی کا, نہ بہن بہن کا, نہ ماں بیٹی کا, نہ بیٹی ماں کا, نہ بیوی شوہر کا, نہ شوہر بیوی کا. کوئی کسی کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوگا. شوہر کہے گا اپنی بیوی سے میں نے تیرے لیے ساری محنتیں کی, تیرے لیے میں دن بھر نوکری کیا کرتا تھا, کاروبار کرتا تھا, محنتیں کرتا تھا, تجھے میں نے زیورات دلائے, تجھے میں نے کپڑے دیے, تیرے ناز و نخرے میں نے اٹھائے, ایک نیکی دے دے. بیوی کہے گی نہ بابا نہ, میں آپ کو نہیں دے سکتی. شوہر کے پاس بیوی جائے گی, بیوی کو شوہر منع کر دے گا. باپ کے پاس بیٹا جائے گا, باپ منع کر دے گا. بیٹے کے پاس باپ آئے گا, بیٹا منع کر دے گا. قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اللہ کہتے ہیں ایک دوسرے سے بھاگیں گے, کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا. اور اتنا خطرناک اتنا ہولناک منظر ہوگا. اللہ فرماتے ہیں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا. گرم ہے حشر کا میدان بڑی مشکل ہے, گرم ہے حشر کا میدان بڑی مشکل ہے. میں ہوں اس بھیڑ میں انجان بڑی مشکل ہے, میں ہوں اس بھیڑ میں انجان بڑی مشکل ہے. اجنبیت کا یہ عالم کے الہی توبہ, اجنبیت کا یہ عالم کے الہی توبہ. ماں کو بیٹے کی بھی پہچان بڑی مشکل ہے, ماں کو بیٹے کی بھی پہچان بڑی مشکل. دوست بزرگ نوجوانوں اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار سوال کرتے. حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی تشریف فرما ہے, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ راوی ہیں, اور حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءہ رجل شدید بیاد الثیاب شدید سواد الشعر. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی رحمت کونین حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اچانک ایک آدمی نمودار ہوا, کپڑے انتہائی سفید تھے, کہیں داغ و دھبا تک نہیں تھا, اور فرمایا رجل شدید سواد الشعر, کہا کہ اس کے بال انتہائی کالے تھے, کالے بال تھے, کپڑا سفید تھا.
वलम युरा अलैहि असरु सफर, उसके कपड़े से सफर के आसार, उसके जिस्म से सफर के आसार मालूम नहीं होते थे। यानी सफर से अगर आता कपड़ों में शिकने होती, उसके चेहरे पर गर्द गुबार होता, थकन होता, थकावट के आसार होते। फरमाते उस पर थकावट के आसार भी नहीं थे, कपड़ों में शिकने नहीं थी, सफर से नहीं आया था। वला यारिफुहु मिन्ना अहदुन, हम में से कोई उसको पहचानता भी नहीं था। अगर मदीना मुनव्वरा ज़ादहल्लाहु शरफन व अज़मतन का होता तो हम पहचान लेते कि रसूलुल्लाह के दरबार में सुबह में आता है, कि दोपहर में आता है, कि शाम को आता है, हम पहचान लेते। इसलिए कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन अल्लाह के नबी के मजलिस को लाजिम कर लिया करते थे, यानी बारी कर लेते थे। बहुत से सहाबी तो वही पड़े रहते थे, मजलिस से उठते नहीं थे, जो मिलता खा लेते, भूखे रहते, सुफ़ा के अंदर रहते, भूखे हैं, कई दिन के भूखे हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, कई एक बारी कर लेते। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने साथी को मुतय्यन कर दिया कि फला मैं एक दिन रसूल करीम के साथ सुबह से लेकर शाम तक रहूंगा, दूसरे दिन तुम रहोगे, मैं काम पे चला जाऊंगा, फला दिन मैं रहूंगा, तुम काम पे चले जाना। बारी मुकर्रर कर रखा था। अल्लाह के नबी के पास बैठा करते थे, नबी से दीन को सीखा करते थे, कुरान की तिलावत को सीखा करते थे, नबी से हर चीज को सीखते थे। आज हमारे पास उलमा के पास बैठने के लिए वक्त नहीं है, हम वक्त नहीं निकालते अपने उलमा के पास जाकर बैठे, कुछ दीन की बातें सीखें, कुछ दीन की बातें जाने। हजरत उमर इब्न खत्ताब कहते हैं वला यारिफुहु मिन्ना अहदुन, हम में से कोई इसको पहचानता नहीं था। फजलसा फसनत रुकबतई इला रुकबतई, कहते हैं बैठ जाता है, अपने घुटने को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटने से मिला देता है। वदा कफ़ैहि अला फखिरई, अपने हाथ को रान पे रख देता है, सवाल करता है। उसमें सबसे आखिर का सवाल बताना चाहता हूँ, एक लंबी हदीस है। फरमाते हैं, वो पूछते हैं फखबिरनी अनिस्सा या मोहम्मद, फखबिरनी अनिस्सा, ए मोहम्मद जरा क़यामत के बारे में हमें बतलाइए, क़यामत का क़यामत कब बर्पा होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मल मसऊलु आला मिनस साइल, का जिससे पूछा जा रहा है, पूछने वाला भी आला मिनस साइल से ज्यादा नहीं जानता, साइल जानता है, पूछने वाला जानता है कि क़यामत कब बर्पा होगी, क़यामत का क़याम कब होगा। अल्लाह के नबी ने क़यामत की अलामत को बतला दिया। चंद अलामत ऐसे हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कुर्ब क़यामत में जो जो चीजें रूनुमा होगी आपने उसकी वजाहत फरमाई। आज मेरे दोस्त बुजुर्गों, अक्सर अलामतों का ज़ुहूर हो चुका है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अंतलिदल अमतु रब्बतहा व अंतरल हुफातल उरातल आलता रिया शायतता वलून फिल बुनियान। अल्लाह के नबी ने कहा कि बांदी अपने आका को जन्म देगी। पहले बांदी हुआ करती थी, गुलाम हुआ करता था, यानी आका जिस बांदी को रखा है उससे उसकी मुलाकात हुई और उसने मुलाकात किया, उससे बच्चा रह गया, बच्चा लड़का पैदा हुआ, कल को वो उस बादशाह की जगह पर बादशाह बन जाएगा। तो हकीकी माना ये है कि बांदी ने जन्म दिया जो उसका आका बन रहा है। अल्लाह मुहद्दिसीन फरमाते हैं इसका असल मतलब ये है अंतलिदल अमतु रब्बतहा, कि बेटा माँ बाप पर हुकूमत करने लगेगा, बेटा माँ बाप पर हुकूमत करेगा, माँ बाप बेटे से डरेंगे, माँ बाप बेटे से खौफ खाएंगे, डर कर रहेंगे, डर की जिंदगी गुजारेंगे। हो सकता है मेरा बेटा कहीं नाराज ना हो जाए, मुझे छोड़ के चला जाएगा, खाने को नहीं देगा, घर से बाहर कर देगा, बीवी को लेकर रफू चक्कर हो जाएगा, होम मिनिस्टर के साथ कहीं और बस जाएगा। माँ को डर है, बाप को डर है। अब हम माजूर हो चुके हैं, अब हम कमजोर हो चुके हैं। हो सकता है बेटा हमारी बात न मानकर अगर हम उससे कुछ कहेंगे, डांटेंगे, अगर उसको हम कुछ बात कहेंगे, हो सकता है नाराज हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया अंतलिदल अमतु रब्बतहा, बेटा माँ बाप पर हुकूमत करेगा। आज वही हाल है, हजारों माँ बाप ऐसे हैं जो अपनी बेटियों के घर जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। बेटा घर से बाहर कर देता है, बेटा घर से बाहर निकाल देता है, माँ बाप की तौहीन करता है, माँ बाप के साथ इहानत का मामला करता है, माँ बाप को जलील करता है, माँ बाप की खिदमत भी नहीं करता। मेरे दोस्त बुजुर्गों, नौजवानों, याद रखो मक्के मदीने में जिंदगी गुजार सकते हो, हज करते हुए जिंदगी गुजर सकती
ہے مکے مدینے میں تمہاری پیشانی رگڑتے رگڑتے تمہاری روح پرواز کر جائے، لیکن یاد رکھنا اگر ماں باپ ناراض ہیں تمہیں جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ میرے دوست بزرگوں، ساری عبادتیں اکارت کر دی جائیں گی، ساری عبادتیں برباد ہو جائیں گی، ساری عبادتیں منہ پر مار دی جائیں گی۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، رحمت کونین تشریف فرما ہے، صحابہ کے ساتھ محو گفتگو ہے۔ ایک بوڑھی عورت آتی ہے، اللہ کے نبی کے دربار میں آتی ہے، میرے آقا رحمت کونین سرور کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک نکالتے ہیں، وہ چادر جس کی میرے دوستو جس کی عظمت عرش معلی سے بڑھ کے ہے، نبی کریم بچھا دیتے ہیں، بڑھیا بیٹھ جاتی ہے۔ بیٹھنے کے بعد وہ بڑھیا آپ سے محو گفتگو ہوتی ہے، کچھ بات کر رہی ہے، میرے آقا مکمل متوجہ ہو جاتے ہیں، ان کے طرف متوجہ ہوتے ہیں، وہ بات کرتی ہیں، بات کرنے کے بعد رخصت ہو جاتی ہیں، میرے آقا اس چادر کو اوڑھ لیتے ہیں، رحمت کونین سرور کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا خیر خلق اللہ، یہ کون تھی جن کا آپ احترام آپ نے کیا، جن کے لیے آپ نے اپنی چادر بچھا دی، اپنی نعمت والی چادر، برکت والی چادر، عظمت والی چادر، رحمت والی چادر کو آپ نے بچھا دیا، آپ نے زمین پر بچھایا، اس کی چمک آسمان تک تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اے میرے صحابہ، یہ میری رضائی ماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، کہاں کہ یہ میری ماں ہے جس نے مجھے دودھ پلایا ہے۔ اے میرے صحابہ، ایک وقت وہ تھا میں یتیم تھا، میرا باپ میرے پیدا ہونے سے 2 مہینے 25 دن پہلے اللہ کو پیارا ہو گیا، میں یتیم پیدا ہوا۔ میرے مکے میں عورتیں آتی ہیں، بچوں کو گود لینے کے لیے آتی ہیں، بچوں کو لینا چاہتی ہیں، بچوں کو گود لے کر دودھ پلا کر اجرت حاصل کرنے کے لیے آتی ہیں۔ کہا میرے صحابہ، میری ماں کے گھر بھی لوگ عورتیں آتی تھی، دروازے میں دستک دیتی اور یہ پوچھتی تھی بچہ ہے، اگر آواز آتی ہاں بچہ تو ہے لیکن یتیم ہے، عورتیں گھر سے چلی جاتی تھی، عورتیں دروازے کے اندر نہیں آتی، دروازے کے باہر سے چلی جاتی، دستک دیتی، آواز آتی، کہا کہ یتیم ہے، یتیم بچہ ہے، یتیم کو لینے کو تیار نہیں، عورتیں چلی جاتی تھی، میں یتیم کو لینے کو کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا۔ اخیر میں ایک عورت آتی ہے جس کی سواری کمزور ہے، ٹھمک ٹھمک کر چلتی ہے، وہ عورت حلیمہ سعدیہ ہے، دروازے میں دستک دیتی ہے، اندر سے حضرت آمنہ نے کہا کیوں دستک دے رہی ہو، ہزاروں عورتیں واپس جا چکی ہیں۔ یہ بات سن کر کے کہ بچہ یتیم ہے، حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میرے لیے مسئلہ نہیں ہے، میرے لیے مجھے بچہ چاہیے، میں گود دینا چاہتی ہوں۔ اندر آتی ہے، جب دیکھتی ہے پورا گھر روشن ہے، پورا گھر کے اندر روشنی پھیلی ہوئی ہے، بچے کو دیکھتی ہے، بچے کو دیکھنے کے بعد حلیمہ کو پیار آ جاتا ہے، حلیمہ کو محبت جاگ جاتی ہے، اپنے شوہر حارث سے کہتی ہے، کہاں کہ حارث کچھ بھی ہو جائے میں اس بچے کو لے کر جاؤں گی، یتیم ضرور ہے، پیارا ہے، یتیم ضرور ہے، چہرہ چمک رہا ہے، یتیم ضرور ہے، بہت ہونہار معلوم ہوتا ہے، یتیم ضرور ہے، اس کا چہرہ چمک رہا ہے، پیشانی میں چمک ہے، اس کی یہ بچہ ہنس رہا ہے، اس کے چہرے مسکراہٹ ہے، اس بچے کو لے جاؤں گی، اس بچے کو لے کر جاؤں گی۔ میرے دوست بزرگوں، شوہر اپنی بیوی کے سامنے ہار جاتے ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بچے کو گود لے لیتی ہے، جب گود لیتی ہے سواری پہ بیٹھتی ہے، جو سواری کمزور بیماری تھی، بیمار تھی، ٹھمک ٹھمک کر چل رہی تھی، چلنے میں دم خم نہیں تھا، پیر میں دم خم نہیں تھا، لگڑاہٹ تھی، کمزور تھی، اونٹنی تیز ہو جاتی ہے، اور جو سہیلیاں بچوں کو لے کر آگے جا چکی تھی وہ حلیمہ کی سواری آگے بڑھ جاتی ہے، جب آگے بڑھ گئی تو سہیلیوں نے کہا کہ حلیمہ کیا تو نے سواری بدل دیا ہے؟ حلیمہ نے کہا اے میری سہیلیوں، میں نے سواری نہیں سوار بدل دیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کے گود میں ہے، وہ ہر طرف جو اجالا دکھائی دیتا ہے، وہ ہر طرف جو اجالا دکھائی دیتا ہے، نبی کے نور کا جلوہ دکھائی دیتا ہے، نبی کے نور کا
جلوہ دکھائی دیتا ہے، خدا کرے کہ وہاں جا کے میرا دم نکلے جہاں سے گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے، جہاں سے گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے قرب حق کے کئی راستے مگر والی ہے، قرب حق کے کئی راستے مگر والی، نبی کا راستہ سیدھا دکھائی دیتا ہے، نبی کا راستہ سیدھا دکھائی دے۔ دوست بزرگ نوجوانوں، اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم نے کہا، اے میرے صحابہ، اس یتیمی کی حالت میں اگر مجھے کسی نے گود لیا ہے، دودھ پلایا ہے، یہ حلیمہ سعدیہ ہے، اس لیے میں نے احترام کیا ہے، اکرام کیا ہے۔ میری ماں رضائی ماں ہے، رحمت کونین نے اپنی رضائی ماں کا احترام کر کے بتلا دیا حقیقی ماں کا درجہ کتنا بلند ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ کے نبی نے ماں کے درجے کو بڑا بتایا، وجہ یہ ہے کہ ماں کمزور ہے، بیٹے سے ڈر جائے گی، بیٹے سے خوف کھا جائے گی۔ میرے جوانوں، آج حال یہ ہے جہاں اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کی قدر کریں، وہی ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے اولاد کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں اور اولاد کے ساتھ صحیح معاملہ کریں، کوئی کسی کا حق تلفی نہ کریں، حقوق کے اندر کوئی کمی نہ کریں۔ یاد رکھیے، حقدار تا حق کو پہنچانا قرآن کہتا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها۔ اے لوگو، امانت دار تک اس کی امانت پہنچاؤ۔ یاد رکھو میرے دوستو، آج ماں باپ کے ساتھ، اور ماں باپ بہت سارے ایسے بھی ہیں اولاد کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں کہ اولاد گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ میری ماں، میرے باپ، سن لو، اپنی اولاد کے ساتھ بھی خیر خواہی کا معاملہ کرو، اور اولاد بھی اگر جنت چاہتے ہو، یاد رکھو، اگر جنت حاصل کرنا چاہتے ہو، اپنے ماں باپ کے قدم کو چوم لو۔ امام شافعی علیہ الرحمہ، اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے مجتہد، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے امام، مکے میں پیدا ہونے والے امام شافعی علیہ الرحمہ اپنی ماں کا پیر دباتے ہیں، دباتے ماں کے پیر کو جب دباتے ہیں، ماں کہتی ہے، اے شافعی، تو وقت کا بڑا امام ہے، تیرے سینے میں قرآن ہے، تیرے سینے میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے، میرے پیر کو چھوڑ دے۔ امام شافعی اپنے ماں کے پیر کے تلوے کو چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں کہ ماں، رب کعبہ کی گواہ ہے، مجھے آج جو کچھ ملا ہے تیرے پیر کے قدموں کے صدقے میں ملا ہے۔ یہ ماں ہے، یہ باپ ہے۔ آج نوجوانوں، ماں باپ کے ساتھ اگر تم نے ظلم کیا ہے، جاؤ ان کی چوکھٹ پر پیر کو چوم لو، معافی مانگ لو، ورنہ یاد رکھو دنیا بھی تمہیں کھا جائے گی، آخرت کے اندر تباہی کا منظر دیکھ رہا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا سزا آخرت میں دیتا ہے، الا عقوق الوالدین، ماں باپ کے نافرمانوں کو اللہ دنیا کے اندر کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ یاد رکھو، ماں باپ کے ساتھ معاملہ اچھا کرو، ماں باپ کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو۔ میرے دوست بزرگوں، ماں ایسی ذات ہے، باپ ایسی چیز ہے کہ جس کی قدر کر لوگے، اللہ تمہارے دین کے راستے ہموار کر دے گا۔ یاد رکھنا میرے جوانوں، اللہ کے نبی نے کہا قرب قیامت میں ہوگا، بیٹا ماں باپ پر حکومت کرے گا، لوٹنے والوں مجھے لوٹ کے پچھتاؤ گے، لوٹنے والوں مجھے لوٹ کے پچھتاؤ گے، میری گٹھری میں فقط ماں کی دعا پاؤ گے، لوٹنے والوں مجھے لوٹ کے پچھتاؤ گے، میری گٹھری میں فقط ماں کی دعا پاؤ گے، میری گٹھری میں فقط ماں کی دعا پاؤ گے۔ جس کو دھتکار دیا ڈھونڈ اسی مفلس کو، جس کو دھتکار دیا ڈھونڈ اسی مفلس کو، وہ جہاں ہوگا
خزانہ بھی وہیں پاؤ گے، وہ جہاں ہوگا خزانہ بھی وہیں پاؤ گے۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، آج بہت سے نوجوان ماں باپ کی شکایت کرتے ہیں، وہی ماں باپ کی ذمہ داری ہے اولاد کے ساتھ انصاف کریں۔ یاد رکھنا میرے جوانوں، اگر زندگی اچھی چاہتے ہو، آج تمہارا حال یہ ہے جس ماں نے اپنی زندگی کے اندر تمہارا بٹوارا نہیں کیا، آج بیٹا بٹوارا کرتا ہے۔ صبح کو بڑا بھائی، دوپہر کو مجھلا، شام کو چھوٹا، اماں وہاں کھانا کھائے گی۔ جوان تجھے ڈوب مرنا چاہیے، ماں نے دودھ پلانے میں تیرا باری مقرر نہیں کیا، ماں نے نہیں کیا، آج میرا دودھ پی لے، کل خالہ پلا دے گی، پرسوں پھوپھی پلا دے گی، نہیں، ماں نے سینے سے لگایا، کلیجے سے لگایا، رات کو تو روتا تھا، بے چین ہوتا تھا، بھوکا ہو جاتا تھا، ماں تجھے اٹھ کر کے دودھ پلاتی تھی، نیند کے آغوش میں ہے تو بستر گیلا کر دیتا تھا، ماں اسے صاف کر دیا کرتی تھی۔ میرے جوانوں یاد رکھو، اگر اللہ نے مکہ مدینے کا دیدار کا توفیق نہیں کیا ہے، اگر آپ کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ آپ حج کر سکیں، عمرہ کر سکیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، نبی پاک نے فرمایا اگر اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھ لو گے، اللہ تمہیں حج کا ثواب عطا کر دے گا۔ یہ چہرہ ماں کا ہے، یہ چہرہ باپ کا ہے۔ میرے نوجوانوں، آج بیٹا اگر کوئی چیز گھر، ماں بوڑھی ماں بیٹے کے انتظار میں ہے، بیٹا آئے گا گھر میں، بیٹا آتا ہے اپنی چمک چھلوں کے گھر میں چلا جاتا ہے، بوڑھی آنکھیں انتظار کر رہی ہیں، بوڑھی نگاہیں انتظار میں ہے کہ بیٹا میرا باہر گیا ہوا ہے، بیٹا سفر سے آئے گا، انہیں نیند نہیں آ رہی ہے، بیٹا آتا ہے چپکے سے اپنی ہوم منسٹر گھر چلا جاتا ہے۔ اے میرا اے بیٹا، کبھی باپ کے چہرے کو دیکھ لیتا، اے بیٹا ان نگاہوں پہ نگاہ ڈال دیتا، جو نگاہ تیرے انتظار میں ہے وہ دعا نکل جاتی، تو چیز لے کے آتا ہے بچوں کے لیے، ماں سے چھپا کے لاتا ہے، وہی اسی ماں نے اگر ماں کے پاس کچھ نہیں تھا، تو نے کسی چیز کے کھانے کے لیے ضد کیا تھا، ماں نے اس کو تیرے لیے بیماری کی حالت میں، بخار کی حالت میں، تکلیف کی صورت میں ماں نے تجھے پکا کے پیش کیا تھا، ماں نے خود نہیں کھایا، تجھے لقمہ بنا کے کھلایا تھا۔ آج وہی بیٹا ہے، یہ بیٹا وہی ہے۔ میرے دوست بزرگ جوانوں، قیامت کے قریب ہوگا، آج ہو رہا ہے۔ آج جہاں بیٹا شادی ہو گیا، بیوی کے چکر میں، جس ماں نے بچپن سے لے کر جوان کیا، ایک دن کی بیوی آنے کے بعد بدل جاتا ہے، اس کا رویہ بدل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہر چیز کے حقوق الگ ہیں، ماں باپ کا حق الگ ہے، بہنوں کا، بھائیوں کا، رشتہ داروں کا، سب کا حق الگ ہے، لیکن یاد رکھو اپنی بیوی کا بھی حق ادا کرو، لیکن بیوی کے چکر میں ماں باپ کو ناراض نہ کرنا۔ اگر جو بیوی آپ کو اپنے ماں باپ کے خلاف اکساتی ہے، سمجھ جائیے وہ دیندار نہیں ہے، وہ بدچلن ہے، وہ انتہائی، وہ اللہ اس کے نبی کی دشمن ہے۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، اس لیے دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ، اور بھی قیامت کی علامتیں ہیں، لیکن پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا۔ تو اس لیے یہ جلسہ ابھی آپ نے ایک وقت گزارا جسے لاک ڈاؤن کہتے ہیں، اور اس کورونا کے اندر بہت سے لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ کورونا میں مر گیا، بہت برا سمجھتے ہیں۔ تم خدا کیوں بن جاتے ہو؟ موت دینے والے اللہ، بلانے والے اپنے بندے کو اللہ، اپنی امانت کو لینے والے اللہ، جس حال میں لیں اس کو اختیار ہے۔ بلکہ یہ موت تو شہادت کی موت ہے۔ بعض لوگ اگر خبر کسی کی دیتے ہیں کہ فلاں آدمی مر گیا، بھئی کیسے مرا؟ تو کہتے ہیں وہی بیماری مرا، نام بھی نہیں لیتے، کورونا کہتے ہیں، کہتے ہیں وہی بیماری چلا نہیں مولانا، اسی مر گیا۔ میرے بھائیوں، میرے جوانوں، اللہ نے ایک جھلک دکھا دیا کہ محشر کا میدان بھی کیسا ہوگا۔ باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو دیکھنے کو تیار نہیں۔
یعنی باپ بیٹے سے بات کرنے کو تیار نہیں، بیمار ہے. دکھا دیا. دیکھو جب دنیا کے اندر اللہ نے ایک ذرہ بھیج کر اللہ نے آزما لیا، دکھا دیا ایک جھلک، تو میدان محشر کا کوئی کسی کا نہیں ہو. ہم نے دیکھا ہے کوارنٹائن سینٹر کے اندر بیٹا آیا باہر سے، کوارنٹائن سینٹر کے اندر ہے، باپ کھانا اگر لے کے جاتا ہے دور رکھ کے آ جاتا ہے. ڈر، خوف، بتائیے کیا ہے؟ تب بھی ہم سدھرنے کو تیار نہیں ہیں. زلزلے آئے سدھرنے کو تیار نہیں، سیلاب آ جائے سدھرنے کو تیار نہیں. ہر چیز، ہر طرح کے خطرناک، پوری دنیا ہل جاتی ہے. لیکن آج وہی حال ہے جو ہم پہلے نماز چھوڑتے تھے، آج وہی حال ہے. جس وقت لاک ڈاؤن شروع ہوا، مسجد اللہ اکبر اتنے لوگ آنے لگے، مجھے یہ خوف ہوا کہیں ایسا تو نہیں کورونا کے ڈر سے مردے ہی باہر آ گئے. اتنے لوگ آئے. جس وقت بلایا جاتا تھا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، کہتا ٹائم نہیں، دکان میں کوئی ہے نہیں، اماں کا دوا لاؤں گا، بیوی کا دوا لوں گا، ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، بازار جاؤں گا، کھیت جاؤں گا. بہانے ہزار کرتا تھا. وہی آدمی جو یہ کہتا تھا دکان کے اندر بہت زیادہ بھیڑ رہتی ہے، اسی آدمی کو ہم نے دیکھا 2 مہینے 3 مہینے دکان بند کر کے بیٹھا ہوا. اللہ نے دکھا دیا. تو اب بتلائیے کہ کیسا خطرناک ماحول تھا. آج مسلمان سدھرنے کو تیار نہیں ہے. میرے بھائیوں ایک بات سنتے جانا، نماز کا خاص اہتمام کرنا. صبح کی نماز میں ایک دوسرے کو بلا کے لے جاؤ. جو صبح کی نماز نہیں پڑھتا منافق ہے، وہ اللہ کے نبی کا دشمن ہے. نمازوں کا اہتمام کرو، نماز کی پابندی کرو. آج مسجدیں بہت بنتی ہیں، جگہ جگہ جائیے، کیا مسجد بنے، نوجوان بھیڑ کے رہتے ہیں، ایک دم جان دیتے ہیں. مسجد ہمارے جوان کس کام کے؟ جب نماز پڑھنے کا ہو، مطلب غسل کیوں نہیں؟ ہر گھڑی کا پیشاب کرتا رہتا. بہانہ. صبح کی نماز کے اندر ایسا لگتا ہے کہ امام صاحب تنہا نماز پڑھیں گے. اگر چند بوڑھے اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، پھر صرف امام صاحب اکیلے نماز میں رہ جائیں گے. اب تم کہتے ہو ہم امام صاحب کو کھانا دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں. کیا پیسہ دیتے ہو؟ ایک اللہ اکبر کا قیمت تم ادا نہیں کر سکتے. تم کیا پیسہ دو گے؟ 2-4 ہزار میں جو حکومت، اللہ اکبر. امام نہیں، غلام ہے. امام ہے وہ، ساری چیزیں انسان کرتا ہے، سب کچھ خرافات کرتا ہے، شادیوں کا ہر چیز کے اندر. جہاں امام کو تنخواہ کی بات، مثلا تم تو جانتے چھوٹا سا بستی ہے، کون دیتا ہے بتائیے؟ ایک صاحب نے ہم سے کہا امام صاحب کے بارے میں، کہا کہ 6,000 دیں گے. ہم نے کہا امام صاحب کو پیسہ مت دو، ایک کام کرنا، امام صاحب تمہیں ہر ہفتے ہر 2 دن میں لسٹ دے دیں گے، یہ سامان لا دو، جو ضروریات ہیں ان کے وہ سب تمہیں لسٹ دے دیں گے. کہتے ہیں اس میں 15-16 ہزار ہو جائے گا، جتنا معلوم ہے ان کو. لیکن یاد رکھو مسلمانوں، امام کا پیٹ خالی رہے گا، تمہارا گھر خالی ہو جائے گا. یاد رکھو تباہی آ جائے گی. اماموں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، تنخواہیں اچھی دو. نوجوانوں جوانی دکھانی ہے، مسجد کے لیے دکھاؤ، مدرسوں کے لیے دکھاؤ. نماز کی پابندی کرو، تب تمہاری جوانی سمجھی جائے گی. تب تمہاری جوانی کی قیمت ہے جب تم نماز کے پابند ہو جاؤ گے. اللہ سے دعا کی اللہ تعالی مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مرحومہ رحیمہ بی بی ہندوستان باہر کا نام ستاب. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ.
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم إنا نشهدك بأنك أنت الله أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اكشف عنا وعن أولادنا وعن أزواجنا وعن قرابتنا وعن بلادنا وعن بلاد المسلمين كورونا اللهم اكشف عنا وادفع عنا كورونا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم احفظنا من كل سيء الأسقام بسم الله اللهم لا تقتلنا بقهرك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے ہم سب پر رحم کا کرم کا فضل کا معاملہ فرما دیجئے ہم سب کے جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما لیجئے مکہ مدینہ بیت المقدس کی حفاظت فرما لیجئے دارالعلوم دیوبند جمعیت علماء ہند مرکز نظام الدین کی حفاظت فرما لیجئے سب کے اندر اتحاد پیدا فرما دیجئے اے اللہ جو بے قصور علماء کو قید کر لیا گیا ہے ان کی رہائی کے فیصلے فرما دیجئے علماء کی حفاظت فرما لیجئے مدارس مساجد خانقاہ جماعتوں جمعیتوں کی حفاظت فرما لیجئے سب کو متحد فرما دیجئے اے اللہ ہمارے بھی بچوں کو دیندار باادب باخلاق بنا دیجئے اے اللہ دین پر قائم و دائم فرما دیجئے تمام مریضوں کو ہمارے مریضوں کو ہم سب کو شفا صحت اور حیات عطا فرما دیجئے ہمارے بھی بچوں کو شفا صحت حیات عطا فرما دیجئے ہر مرض سے بچا لیجئے اے اللہ زمین آسمانی مصیبتوں سے بلاؤں سے ناگہانی آفات و حادثات سے تیرے قہر و عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے اے اللہ اس جلسے کو قبول فرما لیجئے جلسے کرنے کرانے والے سننے سنانے والے آنے جانے بیٹھنے والے سب کو قبول فرما لیجئے اے اللہ صاحب جلسہ کو قبول فرما لیجئے اے اللہ صاحب خانہ قبول فرما لیجئے ان کے گھروں برکت عطا فرما دیجئے ان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے نماز کا پابند بنا دیجئے تلاوت کا پابند بنا دیجئے ہم سب کو دیندار بنا دیجئے حرام کاری حرام خوری سے ہماری حفاظت فرما لیجئے حلال روزی مقدر بنا دیجئے اے اللہ اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی دعا قبول فرما لیجئے ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں